اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزوں کے اوپر مسح کرنے کا بیان چل رہا تھا۔ پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کس قسم کے موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بیان کیا تھا کہ موزوں کے اوپر مسح کرنے کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرطیں کون کون سی ہیں، اور تیسرے نمبر پر یہ بیان کیا تھا کہ موزوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے، یعنی کتنے دن تک ہم موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ آج یہ بیان کرنا ہے کہ موزوں کے اوپر مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یعنی کس طرح ہم موزوں کے اوپر مسح کریں۔ تو جب ہم نے وضو کرنے کے بعد موزے پہنے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اب جب ہم نے وضو کرنا ہے تو کہنیاں دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے ان کو پانی سے تر کر لینا ہے۔ تر کرنے کے بعد موزے کی اگلی طرف رکھ لینا ہے، موزے کے آگے کی طرف رکھ کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے پر یہ رکھ کر اوپر پنڈلی کی طرف ان کو کھینچ دینا ہے، اور ہتھیلی جو ہے یہ اس سے الگ رہے، یعنی ہتھیلی ساتھ نہیں لگانی موزے کے اوپر، ہتھیلی کو اوپر رکھنا ہے، صرف انگلیاں جو ہیں یہ موزے کے اوپر رکھ کر اوپر ٹخنوں کی طرف کھینچ دینی ہے، اور انگلیوں کے صرف سرے نہیں لگانے بلکہ پوری انگلیاں لگانی ہیں۔ اگر کسی نے صرف انگلیوں کے سرے موزوں کے آگے کی طرف رکھ کر کھینچ دیے تو اس سے مسح نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر انگلیوں سے پانی برابر ٹپک رہا ہو جس سے بہہ کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزے کو لگ جائے تو پھر مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح مسح الٹا نہیں کرنا، یعنی ٹخنے سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کی طرف نہیں ہم نے کھینچنا انگلیوں کو، بلکہ پاؤں کی انگلیوں سے اوپر کی طرف ٹخنے کی طرف کھینچنا ہے۔ اگر کسی نے الٹا مسح کر لیا اوپر سے نیچے کی طرف تو بہرحال مسح تو ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی طرح مسح لمبائی کے اندر کرنا ہے، چوڑائی کے اندر نہیں کرنا۔ اگر کسی نے چوڑائی کے اندر بھی مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا لیکن یہ بھی سنت کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی نے ایک انگلی سے 3 مرتبہ 3 مختلف جگہوں پر مسح کیا، یعنی ایک انگلی ہے دائیں ہاتھ کے اوپر اس نے تر کر کے رکھی موزے کے اوپر، پھر اس نے اوپر کی طرف کھینچ دیا، پھر اس نے جو ہے وہ تر کر کے پانی کے ساتھ موزے کے اوپر رکھی پھر کھینچ دیا۔ تو 3 مرتبہ اس نے اگر ایسے کیا اور ہر مرتبہ اس نے انگلی کو پانی سے تر کر لیا تو تب بھی مسح ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی سنت کے خلاف ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، موزوں پر مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پانی سے تر کر کے آگے کی طرف موزے پر رکھ دیں، رکھنے کے بعد پھر ان انگلیوں کو پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر تک کھینچ دیں۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے۔